وہ خود کو مردوں سے کمتر نہیں سمجھتی تھی۔ وہ علم و حکمت میں لاسانی تھی اور میدان جنگ میں تلوار چلانے کا ہنر بھی جانتی تھی۔ وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی بے مثال نہیں تھی بلکہ کردار کی عظمت بھی اس کے اندر تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے ہر معاملے میں برتر تھی، لہٰذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے دب کر رہے۔ اس کی انہی خوبیوں نے اسے ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق دیا تھا اور اس نے اس ملک کی اولین خاتون حکمران بن کر ایک تاریخ رقم کی۔ اس سے پہلے اس ملک میں عورت کی حکمرانی کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور اس کے بعد بھی کوئی عورت ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ نہیں کر پائی۔ السلام علیکم دوستو، آج علم کی لائبریری کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بر صغیر کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کی کہانی۔ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی جسے اس نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اپنے آخری دنوں میں التمش اپنی جانشینی کے سوال کو لے کر فکر مند تھا۔ التمش کے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود، جو اپنے والد کے نمائندہ کے طور پر بنگال پر حکومت کر رہا تھا، 1229 اپریل میں انتقال کر گیا۔ یہی شہزادہ قابل اور حکومت کے کام کاج سنبھالنے کے لائق تھا۔ سلطان کے باقی زندہ بیٹے آرام پسند، عیاش اور بزدل تھے۔ وہ حکومت کے کام کے لائق نہیں تھی، لہٰذا التمش نے اپنی موت سے قبل اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، جو اپنے بھائیوں کے برخلاف انتہائی قابل، ذی شعور اور دور اندیش تھی۔ سلطان التمش کی موت کے بعد عمرہ نے رضیہ کے بجائے اس کے ناکارہ بھائی رکن الدین کو تخت پر بٹھا دیا، مگر وہ 6 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا اور رضیہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ رضیہ کے بجائے رکن الدین کو تخت پر بٹھانے کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی اور عمرہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک لڑکی تخت سلطنت پر بیٹھے۔ رکن الدین کی حکمرانی بہت مختصر وقت کے لیے تھی اور وہ بھی برائے نام تھی، کیونکہ حکومت کے کام کاج اس کی ماں سنبھالتی تھی۔ اس کے بعد تخت سلطنت کا کوئی دوسرا دعوے دار نہ ہونے کے سبب ایک خاتون کو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑی اور رضیہ دہلی کی حکمران بن گئی۔ اس نے 1236 عیسوی سے 1240 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ رضیہ کو دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح فوج کی قیادت اور انتظامیہ کے کاموں کی مشق کرائی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کیا جا سکے۔ التمش پہلا اور آخری ایسا حکمران تھا جس نے اپنے بعد کسی عورت کو جانشین مقرر کیا۔ حکومت کے کاموں میں رضیہ کی دلچسپی اپنے والد کے وقت سے ہی تھی۔ تخت سنبھالنے کے بعد رضیہ نے پرانی روایتوں کے برعکس مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کیا۔ رضیہ جنگوں میں بھی شامل ہوتی اور جواں مردی کے ساتھ لڑتی۔ رضیہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھی اور وہ دہلی کی سب سے طاقتور حکمران بن گئی تھی۔ اس نے اپنا مشیر ایک حبشی سردار یاقوت کو بنا رکھا تھا جسے اس کے ترک عمرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کے تعلقات کو لے کر سلطنت میں افواہیں بھی گرم تھی، جس پر رضیہ نے زیادہ توجہ نہ دی اور یہ افواہیں اس کے لیے قاتل ثابت ہوئیں۔ اس کے عمرہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے سلطانہ ایک حبشی کو حکومت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ دے، لہٰذا ان کے اندر حسد و رقابت کی آگ بھی سلگنے لگی۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھیں، جن میں بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔
رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں انہی باغیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیہ نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لیں تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہیں اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہیں، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیہ چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی جو کافی عرصہ چلی۔ ککھڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیہ اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیہ کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب بھی مختلف نہ تھا۔ رضیہ اور التونیہ کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سرپٹ دوڑتے رہے۔ وہ کتھل کا علاقہ تھا۔ انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا جو آج بھی رجی سجی کے درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔